بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروجہ زمانے کی افطار پارٹیوں کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ بتلایا گیا کہ افطاری کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن افطار پارٹی کے اندر نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری وغیرہ یا دیگر دنیاوی اور سیاسی اغراض وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، وگرنہ ایسی افطاری پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افطار پارٹیوں کے اندر کبائر وغیرہ سے یعنی گناہوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے اندر کسی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اور جرائم وغیرہ نہ ہوں، وگرنہ ایسی افطاری میں کوشش کی جائے آدمی شریک نہ ہو۔ افطار پارٹی کے اندر ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہ پارٹی مسجد کے اندر ہوتی ہے، تو مسجد کے اندر افطاری رکھنے سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر مسجد میں افطاری رکھی بھی جائے تو اس کے اندر یعنی مسجد کے اندر کسی قسم کا کچرا وغیرہ اور تلویث وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آدمی کھاتے ہیں اور اس میں احتیاط نہیں کرتے، کھجور کی گٹلیاں وغیرہ یا باقی چھلکے مختلف پھلوں کے اس طرح پھینک دیتے ہیں، تو اس کے اندر مسجد شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ افطاری کے اندر آتے ہیں ان کو بھی مسجد کے اندر افطاری کے اندر آتے ہوئے ایک تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کہ جتنی دیر میں اللہ کے گھر میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، کیونکہ مسجد کے اندر اعتکاف والوں کو مجبوری کی وجہ سے مسجد میں کھانے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کے علاوہ آدمی کو بغیر کسی عذر کے مسجد میں کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر یعنی اعتکاف کی نیت آدمی کر لے، اور اس کے اندر آدمی یعنی اس نیت سے جب بیٹھے گا تو پھر اس کے اندر کھا پی بھی سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر صفائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک چیز بھی ہے کہ افطار پارٹیوں میں اجتماعی دعا کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ افطاری کے اندر نبی علیہ السلام سے بہت ساری دعائیں ایسی ہیں، استسقاء وغیرہ کے موقع پر یا باقی بہت سارے مقامات ہیں جس میں اجتماعی دعا کی نبی علیہ السلام سے اجازت ہے اور ثبوت ہے، مگر افطاری کے حوالے سے آپ علیہ السلام سے اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے، لہٰذا عموماً اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی اگر ایک آدھ دفعہ آدمی مانگ لے تو اس میں علماء نے گنجائش نکالی ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بتا بھی دینا چاہیے کہ اجتماعی دعا نہیں ہے، انفرادی طور پر ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔